سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تعارف پہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ امام ابو حنیفہ کوئی عام آدمی نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ کسی مسجد کا امام ہے اور ساتھ والی مسجد کا امام ہے اور وہاں نماز پڑھاتے ہیں تو یہ امام ابو حنیفہ ہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری ترتیب سے دنیا میں آئے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ان کا ذکر حدیث پاک میں موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر صحابہ کرام کی نوک زبان پر بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک چھوٹی سی اس پر دلیل عرض کرتا جاؤں۔ قرآن کریم میں سورت نمبر 62 سورت جمعہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ایک بات فرمائی۔ وہ بات یہ ہے، فرمایا ابھی عربی لوگ بیٹھے ہیں، کچھ وقت کے بعد عجمی آئیں گے، آ کر دین کی خدمت کریں گے۔ هُوَ الَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پوری آیت میں بات عرب کی، پھر فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، کچھ اور بھی آئیں گے یعنی عجم ہوں گے، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی نہیں آئے، ابھی پہنچے نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر لکھی ہے، کتاب التفسیر اٹھائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کے اندر جب سورت جمعہ کی اس آیت کی شرح کا وقت آیا تو ان نے اوپر باب قائم کیا، باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو بڑا تعجب ہوا کہ جی ہم لوگ عرب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل عرب ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عرب کے بعد عجم کی بات کی ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو عجم کے لوگ آئیں گے وہ ابھی تک اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں تھوڑی وضاحت، تھوڑی تفصیل، تھوڑی تشریح معلوم کر لیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا تذکرہ یہاں آیا ہے۔ کس طرح؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم عرب، آپ عرب، اللہ عجم کی بات کرتے ہیں، وہ عجم کون ہوں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع میں نظر دوڑائی تو ایک صحابی حضور پاک کی سامنے موجود تھے، وہ عجمی تھے، جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان بالثریہ لتناولہ رجال من ہؤلاء، فرمایا ایمان اگر بلندی ثریہ ستاروں تک بھی پہنچ جائے گا تو ان لوگوں کا کام ہے، یہ انشاءاللہ اتار کے اس کو وہاں سے لائیں گے۔ مراد یہ تھا کہ عجم کا بندہ اب بھی موجود ہے، اور جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے تو وہ بعد میں بھی آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو انہیں خوشی ہوئی اور خاموش ہو گئے۔ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اس کو امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بھی لکھا ہے، باقی کتب احادیث میں بھی ہے۔ تو قرآن کی آیت بھی ہو گئی اور حدیث بھی ہو گئی۔ اچھا، اس میں تو اللہ نے عجم کی بات کی ہے، نام نہیں لیا، صرف اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں۔ دو نشانیاں یہاں بتا دیں، ایک یہ ہے کہ وہ عجم ہوگا، بندہ عجمی ہوگا، دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ ثریہ ستارے سے علم لائے گا۔ ثریہ کسے کہتے ہیں؟ ثریہ کے لیے ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ یا تو ثریہ کا مطلب ہے مجموعہ نجوم، ستاروں کا جھنڈ، ستاروں کا ایک پورے کا پورا ایک مجمع، یا ثریہ کا معنی ہے ایک بلند ستارہ جس کو مریخ کہتے ہیں، اور وہ 9 کروڑ نوری میل کے فاصلے پہ ٹھہرا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ثریہ مراد ہو سکتا ہے۔ تو چلو ان دونوں مرادوں کو ہم سامنے رکھیں تو ہم یہی دونوں نشانیاں اس شخص میں دیکھیں گے کہ وہ اجمی بھی ہونا چاہیے اور اس کا ثریہ کے ساتھ تعلق بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں نشانیاں کس میں پوری ہوتی ہیں؟ تو یہ دونوں نشانیاں امام اعظم ابو حنیفہ میں پوری ہوتی ہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے پوری ہوتی ہیں؟ امام صاحب عجم ہے، اس میں تو کسی کا کوئی سوال، اعتراض، اشکال بنتا نہیں ہے، لیکن حضرت امام اعظم کا ستاروں سے کیا تعلق ہے؟ تو یہاں ستارے سے مراد نجومی ہونا نہیں ہے، ستارے سے مراد ستاروں پر کوئی سرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ ستارہ فرما کر صحابہ کی عزت بتائی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو ثریہ ستارہ کی بات کر کے نبی علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص اجمی آئے گا جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے تو وہ صحابہ کرام کا شاگرد ہوگا، اس کا تعلق صحابہ سے ہوگا، اور اس کی صحابہ کرام سے محبت اور اس کی صحابہ کرام سے ایک یگانگت کا معاملہ ہوگا، وہ آئے گا۔
اب یہ دونوں نشانیاں، عجم بھی ہو، صحابہ کا شاگرد بھی ہو، یہ امت کے بڑوں میں صحابہ کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام ہے۔ اور اس میں تیسری اور واضح نشانی جو خاص پہچان کی ہے وہ ہے لو کان الایمان بالثریہ لتناول رجال من ہؤلاء، وہاں سے علم کو بھی لے کے آئے گا، یعنی ان صحابہ سے پڑھ کے وہ علم لائے گا، اور بلندی والا علم ہوگا، عام بندے کا کام نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام سے تو کئی عربی پڑھے ہیں، کئی عجمی پڑھے ہیں، اور کئی ان لوگوں نے پڑھا ہے جو علمی کام کیا ہے، لیکن یہاں ایک بڑا اور واضح کام تھا، تو یہ نشانی بھی امام اعظم ابو حنیفہ میں ہے۔ تو اسی لیے یہ تینوں نشانیاں یہاں موجود ہیں۔ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، کچھ لوگ کہے گا بھی آپ احناف ہیں، آپ امام اعظم ابو حنیفہ کی عزت کرتے ہیں، تو اسی لیے آپ نے آیت بھی سنا دی، آپ نے حدیث بھی بیان کر دی۔ ہم کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اس کو پوری امت مانتی ہے، صرف حنفی نہیں مانتے، شافی بھی مانتے ہیں، باقی لوگ بھی مانتے ہیں۔ مثلا شافیوں میں ایک بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑا نام ہے، اتنا علمی مقام ہے اس شخص کا کہ ہم اسے دیکھیں تو شاید بندے کی ٹوپی نیچے گر جائے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، 1000 کے لگ بھگ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ان نے ایک کتاب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل پہ لکھی ہے، اس کا نام ہے تمییز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، ایک ہی جلد کی ہے۔ اس میں انہوں نے واضح طور پہ اس حدیث کو ذکر کیا اور آگے اپنا موقف پیش فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں اقولو قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ، کئی بات ہم شافی ہو کر بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں عجمی ہونا اور صحابہ اور اس سے ستاروں سے تعلق ہونے کی جو بات فرمائی ہے، اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ بات انہوں نے فرمائی ہے۔ اور ان کی یہ بات بے دلیل نہیں ہے، با دلیل ہے، بلا دلیل نہیں ہے، بلکہ اس پر دلیل کے ساتھ معاملہ موجود ہے۔ کیوں؟ اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد جن لوگوں نے علم میں بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں نا، اور ان کا نام رہتی دنیا تک رہا ہے اور آگے بھی رہے گا، تو وہ 4 لوگ ہیں، اور 4 میں 3 عرب ہیں، 1 عجم ہے۔ حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ، یہ 4 ہیں۔ باقی 3 عرب ہیں، امام ابو حنیفہ عجم ہے۔ میں ان تینوں کے لیے کوئی توہین اور تنقیص کی بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے آنکھوں کا جو ہے نا نور اور ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن جو فضیلت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عرب ہیں، ان کے قبیلے کا نام بنو اصبحی ہے، وہ عربی قبیلہ ہے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قبیلے کا نام مطلبی قریشی ہے، یہ عربی قبیلہ ہے۔ حضرت امام احمد کے قبیلے کا نام شیبانی ہے، امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بنو شیبان عرب قبیلہ ہے، عجم نہیں ہے۔ امام اعظم اکیلے ہیں جو عجمی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عرب نہیں ہیں، تو نشانیاں بھی ان میں پوری ہیں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا معاملہ ہے۔